اب دوسرا سجدہ جو کیا ہے وہی پہلی مسنون کیفیت، وہی انداز، وہی دعائیں، وہی اذکار، وہی تسبیحات دوسرے سجدے میں بھی ہوں گی، اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھیں۔ یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی، اور کئی لوگ ہیں وہ سجدے سے ایسے بالکل سیدھے ہی چڑھ جاتے ہیں، وہ یہ جلسہ استراحت جو ہے یہ نہیں کرتے۔ یہ 2 سجدوں سے فارغ ہو کر جب آپ بیٹھیں گے نا ایک مرتبہ تو بیٹھ جائیں، یہ ہے جلسہ استراحت۔ ہمارے علماء کرام میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جلسہ استراحت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا اپنی آخری عمر میں، جب آپ موٹے ہو گئے تھے اور وزن بھاری ہو گیا تھا، اس وقت آپ نے یہ جلسہ استراحت کیا تھا۔ اور جب رفع دین کی بات کریں، جو پہلے میں نے ذکر کیا نا، رفع دین کی بات کریں کہ اس طرح رفع دین کرنی چاہیے، تو کہتے ہیں یہ نبی پاک کا پہلی عمر کا عمل تھا، حالانکہ یہ دونوں عمل ایک حدیث میں آئے ہیں۔ اب ہمارا 2 رخا پن، 2 رنگا، اور ہمارے 2 پیمانے دیکھیں، ایک حدیث میں 2 کام آئے ہیں۔ ایک کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ پہلی عمر کا عمل ہے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے عمل کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ نہیں یہ آخری عمر کا عمل تھا اور یہ ضرورت کے تحت کیا گیا تھا۔ حالانکہ رفع دین جس سے ہم بھاگتے ہیں، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ہمیشہ کیا۔ اور اس سلسلہ میں تھوڑا سا اضافی مادہ بھی آپ تک پہنچا دوں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع دین کی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دی، اور چھوڑ دی کیا کسی صحابی نے یہ کہا ہے چھوڑ دی؟ کوئی روایت نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں نے ختم کر دیا ہے، کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ چھوڑ دی کا ثبوت کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز کیا ہے؟ انہوں نے صرف پہلا رفع دین کیا، اس کے بعد انہوں نے رفع دین نہیں کیا۔ اب یہ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں علی الراس والعین، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، صحابی ہونا ہی کافی ہے، اور وہ تو صاحب علم بھی تھے۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھول چوک نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ معصوم تھے؟ کیا وہ نبی تھے؟ نہیں تھے، ان سے بھی بھول چوک ممکن ہے، اور ایک مقام نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بعض دیگر مقامات پر بھی بھول چوک ہوئی۔ عالم بھولتے ہیں، شاہ سوار گرتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے، صحابہ میں بھی ایسے تھے۔ نبوت کے ساتھ اللہ نے آسمان سے ایک سلسلہ جوڑا ہوا ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، دوسرا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمام تر مقام و مرتبہ کے باوجود، یقین مانے اللہ شاہد ہے کہ ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں نہ کوئی شک ہے، نہ ان کے لیے کوئی گستاخانہ لفظ کہنے کی نیت ہے، نہ چاہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو سمجھنی چاہیے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب نماز پڑھ کے دکھائی، ایک رفع دین کیا، رکوع سے پہلے اور بعد والا نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، 4 خلفائے راشدین ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں رفع دین کرنی چاہیے۔ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 کہہ رہے ہیں کہ رفع دین کرنی چاہیے، اور 50 صحابہ کرام کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ رفع دین کرنی چاہیے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کہیں کہ نہیں عبداللہ بن مسعود نے اس وقت نہیں کی، اب نہ خلفائے راشدین کی پرواہ کریں، نہ عشرہ مبشرہ کی پرواہ کریں، نہ 50 صحابہ کی سینکڑوں حدیثوں کی پرواہ کریں، اور صرف پرواہ کریں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو چوک ہو گئی۔ ابھی میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ساتھ مثال دوں، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ ہی بہت بڑا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا آدمی کوئی بھی ہے، کبھی کبھی کوئی بات بیان کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پریکٹیکل کی بات ہے، پریکٹیکل کرتے کرواتے جو ذہن میں ایک تسلسل ہوتا ہے نا بولنے والے کا، وہ کبھی کبھی کم و بیش ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اگر وہاں رفع دین نہیں کی، ان کے الفاظ نہیں ملیں گے کہ وہ کہیں رفع دین منسوخ ہو گئی، نہیں کی، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، رہ گئی،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 2-3 چوکیں صرف بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، اس نیت سے نہیں کہ مجھے ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، میرا انہوں نے کیا بگاڑا، وہ صحابی رسول ہیں، عظمتوں کے پہاڑ، ہم تو ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں، لیکن چونکہ وہ انسان تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ قرآن نہیں ہے، یہ دم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جو مصحف تھا، جو قرآن ان کے پاس تھا، اس میں یہ 2 صورتیں نہیں تھیں۔ آج ہم اس کو مارتے ہیں نا صورتیں ہیں، ساری دنیا میں جہاں قرآن ہے، حتیٰ کہ شیعہ کے قرآن میں بھی یہ 2 صورتیں موجود ہیں۔ اب کیا کہیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ غلطی نہیں ہوئی بلکہ وہی سچے ہیں؟ نہیں، یہاں چوک ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ اگر 3 آدمی ہوں جماعت کروانے کے لیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ایک اس کے دائیں کھڑا ہو جائے، ایک بائیں کھڑا ہو جائے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے جماعت کرانے کا؟ نہیں صحیح ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور 2 آدمی پیچھے کا حکم دیا، صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمام تر عظمتوں کے باوجود انسان تھے، کوتاہی ہو گئی، بھول گئی۔ اب خلفاء راشدین کہیں، عشرہ مبشرہ کہیں، 50 صحابہ کی سینکڑوں حدیثیں ملیں، سب کو ہم ایک طرف ڈال دیں اور کہیں کہ نہیں ہمیں یہی کرنا ہے رفع دین کے معاملہ میں، نہیں۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے، جہاں معاملہ آیا جلسہ استراحت کا تو کہیں گے کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کی عمر میں مجبوری کا کام تھا۔ میرے بھائی یہ حدیث شریف میں ثابت ہے، یہ سنت ہے جلسہ استراحت، 2 سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں۔ اور پھر یہ لگے ہاتھوں میں وہ کہانی بھی سنا دوں، اب لوگوں کو سنت رسول سے دور کرنے کے لیے صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس کوتاہی، اس چوک یا اس بھول کا سہارا نہیں لیا، بلکہ سر منبر کھڑے ہو کر لاکھوں کے مجمعوں میں، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ صحابہ کرام دراصل اپنی بغلوں میں بت لے آتے تھے۔ صحابہ کرام مسجد میں آتے، بغلوں میں بت لے آتے تھے، لہٰذا آپ نے حکم دیا کہ رفع دین کرو تاکہ بت گر جائے۔ یقین مانیں کہ اسلامی لٹریچر میں شاید اس سے بڑی کوئی گپ نہیں ہوگی۔ اسلامی لٹریچر میں دین کے نام پر اتنی بڑی گپ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی سر کوئی پیر نہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کے خلاف بدزنی کے مطابق کہ صحابہ نعوذ باللہ یہ کام کرتے ہوں گے، مسجد میں آتے ہوں گے اور بت لے کے، وہ جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جانیں نچھار کر دی، جانیں نچھاور کر دی، جانیں قربان کر دی، اور انہوں نے لا الہ نہ چھوڑا اور پھر بھی بت لے کے آئیں گے۔ اور پھر ایک عقل سے بھی کام لینا چاہیے، مان لیتے ہیں کہ کوئی آدمی منافق کوئی ایسا کبھی ایسا کر بھی لے، تو جب ایک مرتبہ یہ جس کے ساری امت کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو سارے رفع دین کرتے ہیں، میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اہل سنت، حتیٰ کہ شیعہ، یہ سارے ہی رفع دین کرتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ رفع دین مسنون طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا تو بت گر گئے یا نہیں گر گئے؟ بت گرانا مقصود تھا، بت گر گئے۔ اب رکوع کے بعد، پھر رکوع کے پہلے اور رکوع کے بعد، ان 2 کا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ کبھی تھوڑا سا آدمی ہوش سے بھی کام لے، عقل سے بھی کام لے تو یہ مسئلہ گپ نظر آتا ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بدظنیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اور محض اس لیے کہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دور کرنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کا ذکر ہے، یہاں بھی ایک بہت معاملہ لوگوں نے رکھا ہے، چلے لگے ہاتھوں آمین کا سلسلہ رہتا جا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ مکمل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا امن الامام فامن، اذا قال الامام آمین فقولوا آمین، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو۔ من وافقت تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل گئی اس کے پہلے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔
آمین کہنے سے پہلے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور ہمارے بھائی کو پابندی کے ساتھ یہ لگا دیا جاتا ہے کہ آمین نہیں، آمین کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آثار ملتے ہیں، تابعین کہتے ہیں کہ مسجد میں صحابہ اتنی کثرت کے ساتھ آمین کہا کرتے تھے، فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدِ، پوری کی پوری مسجدیں گونج جاتی تھی آمین کی آواز کے ساتھ۔ اور آج بھی مسجد نبوی گونجتی ہے یا نہیں؟ مسجد حرام گونجتی ہے، یہاں الحمدللہ پورا سعودی عرب، پوری خلیج کی مسجدیں گونجتی ہیں۔ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے کہاں تک سنت سے دور لے جاؤ گے؟ کبھی کہیں گے کہ اس کے منہ میں آگ ڈالو، انگارہ ڈالو، سورہ فاتحہ جو پڑھے امام کے پیچھے اس کے منہ میں انگارہ ڈالو، یہ بت لے کے آ جاتے تھے، یہ فلاں کرتے تھے۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ رفع دین کرتا ہے اسے اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے۔ 10 انگلیاں ہیں نا، یہ توحید کی علامت ہے یا نہیں؟ اللہ ایک ہے۔ جس وقت 10 انگلیوں سے 10 مرتبہ اللہ کی توحید کا اعلان کرے، ایک صحابی کا اثر ہے کہ اسے 10 نیکیاں ملتی۔ اور آمین کی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی التامین علی السلام والتامین، یہودی تم سے جن باتوں میں سب سے زیادہ چڑھتے ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تمہارا السلام علیکم کہنا اور ایک ہے تمہارا آمین کہنا۔ ان 2 باتوں سے یہودی سخت چڑھتے ہیں۔ اب مسلم کو کم از کم یہودیوں کے معاملے میں تو اختلاف کرنا چاہیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر یہودی آمین سے چڑھتے تھے تو ہمیں چھوڑنے چاہیے، یہودی السلام علیکم کہنے سے چڑھتے تھے تو ہمیں السلام علیکم عام کرنا چاہیے۔ افش السلام بینکم، اسلام کو آپس میں عام کرو۔ غرض یہ کہ یہاں جس وقت 1 رکعت مکمل ہو جائے تو بیٹھیں، جلسہ استراحت کریں۔ اور جلسہ استراحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ 1 مرتبہ بیٹھ جائیں، جب صحیح حالت میں بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے نا، آیا السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا ٹھیک ہے وعلیکم السلام، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 1 مرتبہ پھر آیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، وہ بار بار نماز پڑھ کے آتا ہے، آپ کہتے ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی سنت کے مطابق تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو آپ نے بار بار بھیجا، بالآخر کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو ایسی پڑھ سکتا ہوں، مجھے سکھلائیے۔ تو آپ نے اسے جو نماز سکھلائی اس میں قیام اور قرات اور پھر رکوع، اور رکوع میں آپ نے فرمایا کہ اس طرح آرام سے رکوع کرو کہ تم رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، حتی تطمئن راکعا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ قوما کرو حتی تطمئن قائما، 2 سجدوں میں سجدے میں سجدہ کرو حتی تطمئن ساجدن، بیٹھو حتی تطمئن جالسن، پھر سجدہ کرو، اور پھر سجدے کے بعد یہ جلسہ استراحت ہے حتی تطمئن جالسن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں اطمینان سے 1 مرتبہ بیٹھ جائیں۔ اس حدیث میں اس جلسے کا ذکر نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے، آرام سے بیٹھ جائیں جس وقت اچھی طرح بیٹھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پہ اب جب دوبارہ ہاتھ رکھنے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجل یا یعجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سجدوں سے فارغ ہو کر بیٹھ کر اٹھنے لگتے تو اس وقت اس طرح اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں پر وزن ڈال کر، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اٹھتے ہیں عموماً ایسے، یہ انداز اٹھنے کا صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے گھٹنوں پہ پاؤں رکھے جھٹکا دے کے ایسے سیدھے کھڑے ہو کے اوپر ہی چلے جاتے ہیں، یعنی انہوں نے بالکل ایک فلائی اوور سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ ہاتھ زمین پہ آنے نہ پائے، وہیں سے ایسے کیا، پاؤں کو کھڑے کیا، پاؤں کے اوپر جھٹکا دیا اور وہ جا رہے ہیں۔ جوان آدمیوں کے کام ہے وہ تو کر لیں گے، اب بابا بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر یہی سنت ہوتا، جائز ہوتا تو بوڑھے کے لیے بھی ہوتا، بوڑھا ایسے اٹھ ہی نہیں سکتا بیچارہ،
اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل میں بنائے. یوجن کا معنی ہے آٹا گوندنا. عورتیں آٹا کیسے گوندتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ آج کل تو مشینیں آ گئی, آٹا گوندنے والی, کھاتے ختم ہو گئے, لیکن ابھی تک کھاتے موجود ہیں جہاں آٹا گوندا جاتا ہے. عورتیں اس طرح مٹھیوں کو بند کر کے آٹا گوندتی ہیں, کبھی اکٹھا بھی کر لیتی ہیں, لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. اٹھیں تو اپنی مٹھیوں کو بند کر کے ان پہ بوجھ ڈالتے ہوئے ایسے سیدھے اٹھ جائیں. اب آپ کی دوسری رکعت شروع ہو جائے گی. پہلی رکعت کی طرح اس دوسری رکعت کو مکمل کریں. اسی طرح ہاتھ باندھیں, اسی طرح اعوذ باللہ کی اب یہاں ضرورت نہیں ہے, بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر لیں, اور پوری ایک رکعت مکمل کر کے جب آپ 2 سجدوں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں. 2 رکعتیں مکمل ہو گئیں, اتحیات کے لیے بیٹھ گئے. اب اتحیات یا قعدہ یا تشہد کے لیے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ اگر یہ صرف 2 ہی رکعتیں ہیں تو جس طرح درمیانے قعدہ میں بیٹھا جاتا ہے وہی انداز آپ اختیار کر لیں. لیکن اگر یہ 3 رکعتوں والی جیسے کہ نماز مغرب ہے یا 4 رکعتوں والی نماز ہے تو بیٹھتے ہی آپ نے بیٹھنا درمیان والے قعدے میں بیٹھنا ایسے ہے کہ یہ جو بایاں پاؤں ہے اس کو ایسے بچھائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں, اور دایاں پاؤں آپ کا کھڑا رہنا چاہیے. اس انداز سے آپ کھڑے بیٹھ گئے, اور ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں پر یا رانوں پر, جیسے میں نے پہلے 2 سجدوں کے درمیان کی جگہ پر ذکر کیا اس طرح رکھیں, لیکن یہ بایاں ہاتھ کھلا رہے اور دایاں ہاتھ ہماری عادت ہے کھلا رکھنے کی جو کہ سنت کے خلاف ہے. ہم عموماً اپنا بایاں ہاتھ جو ہے یہ بھی ایسے کھلا ہی رکھ لیتے ہیں, حالانکہ جس وقت آپ قعدہ اولیٰ کریں یا قعدہ ثانیہ کریں اس ہاتھ کا کھلا رکھنے کا ذکر ہی نہیں ملتا. اس ہاتھ کو آپ نے لازمی اس انداز سے رکھنا ہے. کچھ لوگ یہ رکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں, کچھ لوگ ایسا رکھتے ہیں, لیکن کم از کم یہ 4 انگلیاں جو ہیں یہ بند ہونی چاہیے. 3 انگلیاں بند کر کے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شکلیں ذکر کر کے بتایا کہ یہ درمیانی انگلی کے ساتھ اس طرح گول دائرہ بنا لیں اور یہ 2 انگلیاں مکمل بند کر لیں, اس طرح رکھ لیں, اور یہاں اس طرح ہاتھ کو رکھے رہیں جب تک کہ تیسری رکعت کے لیے نہ کھڑے ہو جائیں یا جب تک کہ سلام نہ پھیر دیں. یہ ہاتھ دایاں ہمیشہ ایسا رہنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بڑے ہوئے ہیں اتحیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, جھٹکے سے بند کیا اللہ, پھر جھٹکے سے کھول کے رکھ دیا جیسے اس میں کرنٹ آئی تھی اور نکل گئی ہے. میرے بھائی سنت رسول ہے, یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے نا کہ ایسے کیا. یہاں سنت عمل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو بیٹھتے ہی ایسے رکھیں اور اس کو آپ نے اگلی رکعت کے لیے اٹھنے تک درمیان قعدہ میں یا سلام پھیرنے تک ایسے ہی رکھنا ہے. اور تو اور بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں سے مولانا اشرف علی تھانوی مشہور عالم ہیں. ان کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ان کے اپنے کلمات ملے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں ہاتھ کو کھلا رکھنا ثابت نہیں ہے. دائیں ہاتھ کو کھلے رکھنا ہمارے حنفی عالم بھی اعتراف کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, کوئی بھی ہیں, حنفیت کا دم بھی بھرتے ہیں, بہشتی زیور بھی گھر سے نہیں نکالتے اور مانتے بھی نہیں. یہ ہاتھ سنت کے مطابق اس طرح رکھنا ضروری ہے. اور پھر یہ جو ہمارے یہاں آپ نے اتحیات پڑھنا ہے, درمیان والا قعدہ ہے تب, دوسرا ہے تب. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. یہ جو آپ نے پڑھتے ہوئے یہ ہاتھ اسی طرح رکھے رکھا یا ایسے رکھے رکھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھائی انگلی اور گرا دی, ہاتھ بھی کھول دیا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاتھ کو اسی طرح رہنے دیں جیسے ہی آپ بیٹھیں, قعدہ کریں, اس انگلی کو حرکت دینا شروع کر دیں. اس انگلی کو کچھ لوگ صرف وہ کرتے ہیں, ایک وہ ہیں جو ایسے کھڑا ہی کرتے, وہ جو ایسے پکڑتے ہیں نا, وہ آپ دیکھیں گے سارا ٹائم صافی حضرات جو ہیں سارا ٹائم انگلی کو ایسے کھڑے ہی رکھتے ہیں. جبکہ صحیح حدیث میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی انگلی کو دیکھا, کانا یحرکھا یدعو بہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو ہلا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے.
پہلی بات یہ کہ دعا کہاں ہوتی ہے؟ اتحیات بیٹھتے ہی دعا ہوتی ہے؟ نہیں، دعا آخر میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام پھیرنے کے قریب تک دعا مانگنے کے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک ہل رہی تھی۔ کانا یحرکھا یدعو بہا، آپ انگلی کو ہلا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے۔ اور انگلی کو ہلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ حَدِيدٍ، یہ انگلی کا ہلانا شیطان کو لوہے کی لٹ مارنے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ شیطان کو لوہے کی لٹ مارنے سے زیادہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ یہ ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ یہ جب بھی انگلی ہلے گی التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کے نام پر انگلی اٹھ رہی ہے، اللہ ایک ہے۔ شیطان کے لیے یہ انگلی کی حرکت لوہے کی لٹ سے، اگر کوئی لوہے کا ٹکڑا اس کو مار دے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا صرف اس سے ہوتی ہے۔ تو شیطان کو تکلیف دینے والے امور کا اختیار کرنا ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب ہے۔ جن چیزوں سے اسے تکلیف کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ جو اچھی چیزیں ہیں۔ ہر نیکی سے انسان سجدہ کرے تو اس کو 7 کپڑوں آگ لگ جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے وہی نہیں کیا اور یہ سجدہ کر کے اللہ کی فرمانبرداری کر کے جنت کا وارث بن رہا۔ آپ انگلی اٹھاتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کو عمل میں لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، صرف کھڑے رکھنا یا ایک مرتبہ ایسے کرنا، اس کی بجائے سنت پہ عمل کریں۔ کانا یحرکھا ویدعو بہا، انگلی کو ہلاتے گراتے رہیں۔ یہاں انگلی کو ہلانے اور گرانے کے 2 طریقے ہیں۔ اصل بات ایک ہی ہے، نظری فرق ہے، عملی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نظری فرق یہ کہ نظریے کے اعتبار سے حنبلی علماء کہتے ہیں کہ جہاں جہاں لفظ اللہ یا لفظ ربی یا ربا نہ آئے، یعنی اللہ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی بھی لفظ آئے، وہاں وہاں آپ انگلی اٹھاتے جائیں۔ التحیات للہ، اللہ آ گیا نا، والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم انک عفو۔ جہاں جہاں اللہ کا اسم گرامی اللہ، اللہم، ربنا، رب، کوئی بھی لفظ آئی وہاں انگلی اٹھاتے رہیں کہ اے اللہ تو ایک ہے، اے اللہ تو ایک ہے، اے اللہ تو ایک ہے۔ یہ عملی گواہی ہوگی اور زبان سے زبانی اللہ کا اسم گرامی ہوگا۔ یہ ہے حنبلی علماء کا نظریہ۔ جبکہ دیگر علماء اور خاص طور پر سلفی علماء کہتے ہیں کہ کسی ایک خاص مقام کی ضرورت نہیں ہے، انگلی کو ہلاتے رہنا اور گراتے رہنا۔ لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ حَدِيدٍ، یہ انگلی کا ہلانا، اٹھانا اور گرانا شیطان کے لیے لوہے کی لٹ سے بھی زیادہ تکلیف دے۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو آپ نے قاعدہ کیا ہے، اس میں ہماری عادت عموماً یہ ہے کہ جیسے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے اور اس کے ساتھ جھٹکا لگایا اور کھڑے ہو گئے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں، صحیح سند سے ثابت بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے پہلے قاعدہ اور دوسرے قاعدہ کا کوئی فرق نہیں کیا۔ پہلے قاعدہ میں بھی درود شریف پڑھیں، دوسرے قاعدہ میں بھی درود شریف پڑھیں۔ ہمارے یہاں کہیں گے کہ اگر کسی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اٹھنے سے پہلے اللہم کا اللہ بھی نکال لیا تو اس پہ سجدہ ثابت ہے۔ ہمارے یہاں یہ سکھلایا جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ پہلے قاعدہ میں بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ لمبا پورا درود ابراہیمی پہلے میں نہیں پڑھتا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد، کم از کم اتنا مختصر کہہ لیں۔ درود کا ٹکڑا ایک پہلے قاعدہ میں کہہ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ادھر کہیں گے نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ جہاں نہ فاتحہ کی ضرورت نہ درود کی ضرورت، وہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے مردے کو بھی مردود کہتے ہیں۔ نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ جہاں پڑھنے کی جگہ ہیں وہاں پڑھتے نہیں۔ وہاں اگر اللہم صلی علی کا پہلا حصہ اللہ زبان سے نکل گیا تو سجدہ ساویہ غلطی ہو گئی۔
ادھر اذان کہنے لگیں گے تو اس سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا ہے نا، وہاں درود پڑھ رہے ہیں جہاں درود کی جگہ نہیں، جہاں جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھتے نہیں۔ سورہ فاتحہ جو بھی آ رہا ہے پڑھیے فاتحہ، مرنے کے بعد تیجے میں، ساتے میں، دسویں میں، چہلم میں، سلانے میں، جو بھی آ رہا پڑھیے فاتحہ، پڑھیے فاتحہ، پڑھیے فاتحہ۔ یہاں فاتحہ کی جگہ نہیں تھی، فاتحہ کی جگہ مسجد میں ہے، امام کے پیچھے پڑھیے، نہیں پڑھتے۔ جہاں کوئی کام کرنا ہے نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا وہاں ضد کے ساتھ جو بھی آ رہا کہتا ہے جی پڑھیے فاتحہ۔ یہاں فاتحہ کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں جگہ ہے، اگر کوئی آتا ہے اس کے گھر والوں کو دلاسا دیجیے، تعزیت کیجیے۔ یہاں آپ کو تلاوت سننے کے لیے یا تلاوت کروانے کے لیے نہیں بلایا جاتا، اصل کام کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ التحیات للہ مکمل پڑھنے کے بعد پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا ثابت ہے، پڑھ لینا چاہیے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں، دوسرے میں پڑھنا واجب ہے۔ دوسرے قعدہ میں درود شریف پڑھنا واجب ہے، پہلے میں مستحب ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ حدیث میں ثابت ہے جب قعدہ کر کے اتحیات مکمل کر کے درود شریف پورا یا کوئی مختصر صیغہ پڑھ کر آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے اب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت دوبارہ وہی رفع دین جو پہلی رکعت کے ساتھ تھی، وہی رفع دین جو رکوع اور سجدے رکوع کے پہلے رکوع کے بعد ہوتی ہے، اسی رفع دین کا عمل جو ہے اب یہاں پھر ہوگا۔ یہ چاہے تیسری رکعت ہو، چاہے کوئی آدمی لیٹ آیا ہے اسے 1 رکعت ملی، امام 1 پڑھ چکا ہے، وہ اتحیات پڑھ کے اٹھا ہے، جب بھی کچھ بیٹھ کر اتحیات پڑھ کر اٹھیں گے تو اس وقت ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع دین کرنا ہے، یعنی تیسری رکعت میں کم از کم جو ہمارے عموماً ہوتی ہے۔ صحیح احادیث میں اس جگہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ شروع میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، رکوع جانے سے پہلے یعنی رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھتے وقت۔ جب آپ ہاتھ باندھیں تو اس سے پہلے رفع دین کر کے اپنے ہاتھوں کو باندھیں، اور اس کے بعد آپ تیسری رکعت مکمل کریں، چوتھی رکعت مکمل کریں، اور آخر میں 2 سجدوں سے فارغ ہو کر اتحیات بیٹھیں۔ یہاں اتحیات اب چونکہ یہ دوسرا قعدہ ہے، یہاں اتحیات بیٹھنے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص انداز بتایا ہے جس کو تورک، عربی میں تورک کہا گیا ہے۔ تورک کی شکل یہ ہے کہ آپ کا دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا رہے، پہلے بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے تھے، درمیان والے قعدہ میں بایاں پاؤں بچھایا تھا اور اس کے اوپر بیٹھے تھے۔ دوسرے انداز سے ذرا بیٹھے، پہلے بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے، یہ ہے پہلا قعدہ، یہ انداز ہے۔ اب جو انداز ہے وہ یہ پاؤں کھڑا ہے اور یہ پاؤں بچھایا نیچے نہیں بلکہ اس کو اپنی پنڈلی کے نیچے سے آگے گزارنے، جو تورک کا انداز ہے، پنڈلی سے اس کو نیچے سے آگے گزار دیا اور بیٹھیں گے آپ اپنے بائیں سرین پر، بائیں سرین کے بل پر بیٹھیں گے، اپنے پاؤں کے اوپر نہیں بلکہ سرین سیدھا زمین پر لگے گا۔ بائیں ہاتھ جو ہے اس کا وزن بائیں گھٹنے پر تھوڑا زیادہ چلا جائے گا کیونکہ بیٹھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، لہٰذا بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو تھوڑا مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور حدیث میں لقمہ کا لفظ آتا ہے، جس طرح آدمی لقمہ پکڑ لیتا ہے نا، بائیں ہاتھ کو اس انداز سے مضبوطی سے پکڑ لیں اور دائیں ہاتھ کو اسی طرح رکھیں مسنون انداز سے، جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے قاعدہ اولا میں۔ وہ قاعدہ اولا ہو ثانیہ ہو وہ وہی انداز ہے، لیکن یہ تورک کا انداز جو ہے وہ دوسرے قاعدہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس انداز سے بیٹھیں۔ اب آپ اتحیات، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد کوئی دعا جو بھی آپ کو آتی ہے، کیونکہ ہمیں تو رب اجعلنی یاد ہے، شروع سے ہمارے باپ دادا نے سکھلائی، ہم وہی رہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آتی ہے نا سب کو یہ تو، اور میرا خیال ہے عموماً یہی آتی ہے،
اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے کہ اب کون دوسرا دعائیں یاد کرتا رہے. میرے بھائی چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت ساری قرآن کریم میں بڑی جامع معنی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے طواف کے 7 چکروں میں کوئی دوسری دعا بالخصوص ثابت نہیں ہے سوائے اس دعا کی. آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جتنا فاصلہ ہے صرف یہ دعا مانگا کرتے تھے. جامع معنی: اے اللہ دنیا کی خیریں برکتیں، اے اللہ آخرت کی خیرات و برکات، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگیں. اور اس کے بعد سلام پھیرنے کا مرحلہ آ جائے گا. دائیں طرف سلام پھیریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارا یہ انداز ہوتا ہے نا، ایسے وہ ایک جھٹکا ادھر دوسرا جھٹکا ادھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں. دائیں طرف آپ اپنے چہرہ مبارک کو اس انداز سے پھیرتے کہ دایاں رخسار پیچھے والوں کو نظر آنے لگتا. دایاں رخسار پیچھے والوں کو ایسے چھوٹا سا نہیں، پورا اس پورے اندازے. اور کچھ لوگوں کو عادت ہے وہ ایسے کرتے ہیں. بھائی کون کون آیا ہوا ہے آج؟ یہ ثابت نہیں ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، نہ یہ انداز ثابت ہے کہ یہ انداز ثابت ہے. ایسے کر کے تو جھٹکے کے ساتھ جیسے کسی مصیبت سے جان چھڑا. آرام سے بیٹھے بیٹھے آرام سے دائیں طرف اپنے چہرہ کو گھماتے ہوئے اتنا گھمائیں کہ آپ کا رخسار پیچھے والوں کو نظر آنے لگے. اور کلمات ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تو مشہور ہے نا، یہ کلمات مشہور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرف. اور بعض احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی مصری جماعت کرائے تو وہ یہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً رواج نہیں ہے. میں نے جب کبھی بھی سنا کسی نہ کسی مصری کی جماعت کرانے کے دوران سنا، لیکن یہ سنت سے ثابت ہے جب دائیں طرف کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے تو ساتھ کبھی کبھی وبرکاتہ بھی لگا دے. سلام ہے جو تو مشہور ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی برکات یہاں لگانا ہے. کبھی صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور کبھی کبھی بائیں طرف صرف السلام علیکم. یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس طرح منہ کر کے صرف السلام علیکم. اور ایک طریقہ سلام کا چوتھا ہے کہ وہ دونوں طرف سلام ہے ہی نہیں بلکہ ایک ہی سلام ہے، اور وہ پوری طرح ایسے منہ گھما کر بھی نہیں بلکہ تھوڑا سا دائیں طرف، یعنی یہ سیدھا ایسے ہے قبلہ کی طرف، تھوڑا سا ایسے دائیں طرف گھما کر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں جنازہ تو آپ کبھی نہ کبھی پڑھتے ہی ہوں گے. یہاں سعودی علماء جب بھی جنازے کی جماعت کراتے ہیں، یہاں کرائیں یا حرم شریف میں، حرمین میں، ساری دنیا حرمین میں حج کے لیے عمرہ کے لیے آتی ہے، اور جنازے کا وہاں تو یقیناً ہر آدمی کو موقع مل جاتا ہے. ہر نماز میں نہیں تو ہر روز تو ملتا ہے. کبھی کبھی کوئی نماز خالی گزر جاتی ہے کہ کوئی جنازہ نہ ہو، نہیں تو چونکہ دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جنازہ بہت ہوتا رہتا ہے. عموماً آپ وہاں جنازہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بس. یہ صحیح حدیث میں صحیح سند سے ثابت ہے، جائز. لیکن ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی کو غلطی لگ گئی ہے. وہ مولوی صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ تو فارغ ہو گئے، اور یہ ادھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہ میں پورا کر لوں. سنت سے ایک عمل ثابت ہے، کبھی اس سے فائدہ اٹھائیں کبھی اس سے فائدہ اٹھائیں. غرض یہ کہ اس انداز سے آپ 4 رکعتیں مکمل کریں، 3 رکعتیں مکمل کریں، 2 رکعتیں مکمل، فجر کی 2 ہیں 2 مکمل کریں، مغرب کی 3 ہیں 3 مکمل کریں، عشاء ظہر اور عصر 4 ہیں 4 مکمل کریں، اور لگے ہاتھوں وطر بھی مکمل کر لیں. وطر کا طریقہ جو ہے وہ پوری 1 رکعت تو تقریباً اسی طرح ہے جس طرح کے باقی ہیں. ان میں 1 رکعت پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، اور 1 رکعت الگ پڑھیں اور 1 پڑھ کے سلام پھیر دیں. وطر پڑھنے کا ایک طریقہ صحیح حدیث سے ثابت یہ ہے
اور یہاں وہ عموماً آپ دیکھتے ہیں ارمین شریفین میں، یہاں پورے سعودی عرب میں سعودی علماء سارے اسی پہ عمل کرتے ہیں تمام مساجد میں، حتیٰ کہ ہمارے پاک و ہند کے علماء جہاں جہاں تراویح پڑھاتے ہیں، بعض مساجد میں پاک و ہند کے قاری حضرات ہیں، یہ اسی انداز سے وطر پڑھاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وطر پڑھانے کا 3 رکعتیں ایک سلام اور ایک قعدہ کے ساتھ، ایک رکعت پڑھی پھر دوسری پڑھی پھر تیسری پڑھی۔ اس کی سند پر بھی بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن یہ 2 طریقے کم از کم مانے جا سکتے ہیں کہ کتب حدیث میں وارد ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تیسرا طریقہ مروج ہے وطر کا، جس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور وہ ہے 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات، اور اتحیات مکمل کر کے درود و سلام اور دعاؤں سے پہلے ہی پھر کھڑے ہو جانا، اور پھر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھنا، اور رکعت پڑھ کر رکوع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھنا اور دعائے قنوت اور یہ رکعت مکمل کرنا۔ اس طریقہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ انداز ہمارے پاک و ہند میں سب سے زیادہ یہ مروج ہے، اور حدیث کے اعتبار سے سب سے دور ترین انداز یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کر دو۔ اب یہ مغرب کے مشابہ ہے یا نہیں؟ 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، وطر بھی 2 رکعتیں پڑھ کے اتحیات اور تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، جیسے مغرب ہو گئی ویسے وطر ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے ساتھ وطر کو مشابہ کرنے سے منع فرمایا۔ کہیں گے کہ نہیں، وہ تو درمیان میں ایک مرتبہ دعائے قنوت بھی تو آتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دعائے قنوت کے ساتھ آپ ایک رفع دین کرتے ہیں، آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو ہر رکعت میں 2 مرتبہ رفع دین کر رہے ہیں، رکوع جاتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے رفع دین کرتے ہیں، تو رفع دین تمہاری نے کیا فرق ڈال دیا؟ اگر آپ نے ایک مرتبہ ایسے کر کے دعا مانگنا شروع کر دیا ہے تو اس سے کیا، لوگ تو بڑی بڑی لمبی قرات کر رہے ہیں، قیام ہی تو ہے یہ۔ اور پھر جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہاں آ کے ہمارے لوگ کہیں گے ایک ہے دعائے شافعی اور ایک ہے دعائے حنفی۔ اللہم انا نستعینک یہ دعائے حنفی ہے، اور اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت یہ دعائے شافعی ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں جب حنفی شافعی کی بات آئے تو شافعی کو وہابی سمجھ کر یوں برا شمار کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ ایک دعا جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو سکھلائی، وہ ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وہ دعا ہے، اس کو دعائے حسنی نہیں کہیں گے، اس کو دعائے نبوی نہیں کہیں گے، اس کو دعا کا نام رکھ دیا دعائے شافعی، تاکہ لوگ اس دعا کو چھوڑیں کیونکہ یہ شافعیوں کی ہے، وہابیوں کی ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ میرے بھائی وہ صحیح دعا ہے، وہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ دوسری دعا کی سند پہ تو علماء کرام نے، محدثین نے، اہل فن نے سخت کلام کیا۔ اگر سند کے اعتبار سے صحیح ترین دعا ہے تو وہ ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ اور یہ جو دعا مانگنے کی جگہ ہے وہ جگہ صحیح حدیث کی روح سے صحیح ہے کہ وطروں کی دعا رکوع سے پہلے مانگنا زیادہ صحیح ہے۔ بعد میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ہمارے یہاں عموماً چل رہی ہے، مان لیتے ہیں کہ دعائے قنوت نازلہ پر اس کو محمول کرتے ہوئے چلایا جا رہا ہے۔ صحیح ترین طریقہ یہ ہے کہ جو رکوع جانے سے پہلے قرأت فاتحہ اور کسی سورت کی قرأت سے فارغ ہو کر آپ دعائے قنوت پڑھیں اور اس کے بعد رکوع جائیں۔ یہ انداز دعائے قنوت کا ہے۔ اور قنوت نازلہ وہ ہے جو پچھلے دنوں یہاں پڑھ رہے تھے، فلسطین پہ حملہ کر دیا اسرائیلیوں نے، اس وقت جہری نمازوں میں تقریباً فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں موقع بموقع وہ دعا مانگی گئی، وہ رکوع کے بعد اور ہاتھ اٹھا کر ہے اور بلند آواز سے ہے، اور یہ ہے دعائے قنوت نازلہ۔ جب کبھی کوئی ناگہانی مسلمانوں پر مصیبت یا آفت آ جائے تو اس وقت جو دعائے قنوت وطر ہے، جو وطر کی نماز میں آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کا انداز یہ ہاتھ اٹھا کے، اور خاص طور پر منہ پہ ہاتھ پھیرنے کا دلیل کا ثبوت صحیح حدیث میں نہیں ملتا۔ اگر باہر دعا مانگی ہے آپ سارے منہ پہ ہاتھ پھیریں، سارے جسم پہ پھیریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جسم پہ بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے سوتے وقت، لیکن وطر کے دوران اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ لہذا
وہ اعمال، وہ افعال یا وہ کام کیا کریں جن کاموں کا کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، پتہ ملتا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو وہ سنت کے مطابق ہوگا، اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اپنی مرضی سے کریں گے، نماز اپنی مرضی سے پڑھیں گے، کیفیت آپ کی مرضی کی، اوقات آپ کی مرضی کے، انداز آپ کی مرضی کا، تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس بہترین نمونہ کو اپنے سامنے رکھیں۔ آپ نے نماز ہمیں پڑھ کے دکھائی ہے، اس انداز سے نماز پڑھیں۔ میں نے حوالہ جات اگرچہ کہیں کچھ کم ذکر کیے ہیں، لیکن الحمدللہ میری یہ خواہش رہی اور کوشش رہی کہ صحیح احادیث یا کم از کم حسن درجے کی جو مقبول احادیث ہیں، ان میں جو نماز کا طریقہ وارد ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو مسنون طریقہ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مردوں اور عورتوں کی نمازوں کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ الگ الگ عورتیں جو ہیں وہ ایسے پڑھیں، رکوع ایسے کریں، میں نے عرض کر دیا کہ ان کے درمیان کوئی فرق کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض روایت جو ملتی ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس موضوع کی کیا عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے، 4 ریال کی کتاب ہے، دارالسلام نے چھاپی ہے، اور بہترین کتاب ہے صلاح الدین یوسف کی، جنہوں نے احسن البیان کتاب لکھی ہے تفسیر کی، یہ جو مساجد میں گورنمنٹ چھاپتی ہے، یہ باہر کتاب موجود ہے۔ اور بنگلور سے اور پاکستان سے ایک کتاب چھپی ہے، مرد و زن کی نماز میں فرق، جو کتاب میں نے ایڈٹ کی ہے، اور وہ بھی انڈیا بنگلور سے اور سیالکوٹ پاکستان سے چھپی ہے، وہ یہاں بہرحال نہیں ہے، یہاں جو موجود ہے وہ آپ لیجئے۔ اور نماز نبوی غالباً یہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب والی ہے، ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب جو ڈاکٹر سید طالب الرحمان کے بھائی ہیں، ڈاکٹر مولانا توصیف الرحمان کے بھائی ہیں، اور چوتھے بھائی ان کے مولانا سعید الرحمان ہیں۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں، چاروں بھائی سگے بھائی، چاروں بڑے بڑے عالم علامہ۔ توصیف الرحمان صاحب آپ نے سنے ہیں، طالب الرحمان صاحب بھی سنے ہوں گے، سعید الرحمان صاحب اسلام آباد میں ہیں، ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان۔ انہوں نے نماز نبوی کے نام سے کتاب ایک مرتب کی ہے، جسے دارالسلام نے بڑے اعلیٰ معیار پر چھاپا ہے، چھوٹی سی، زیادہ تفصیلی نہیں ہے، بڑے مختصر انداز سے، صرف 6 ریال کی وہ کتاب ہے، اس کو لیں، تخریج، حوالہ، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اور ایک کتاب ہے مسنون نماز، یہ پتہ نہیں کس کی ہے، باہر یہ بھی موجود ہے، اور یقیناً انشاءاللہ اتھینٹک قسم کی، سکہ قسم کی ہوگی۔ اور ایک ہے ایک گائیڈ ٹو صلاۃ، انگلش میں، یعنی نماز کی گائیڈ، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور ایک کتاب ہے، ایک گائیڈ ٹو صلاۃ جو ہے یہ 4 ریال کی ہے۔ اور مائی پریئر بک، میری صلاۃ کی کتاب، یہ بچوں کے لیے ہے، یہ بھی باہر موجود ہے، صرف 2 ریال کی ہے۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہندی لینگویج میں، یعنی کسی کو اردو نہیں آتی، عربی نہیں آتی، انگلش نہیں ملتی، تو ہندی لینگویج میں 2 ریال کی کتاب باہر وہ بھی موجود ہے، جس کو چاہیے وہ آج کہتے ہیں بڑے اسپیشل ریٹ سے بڑی سستی کتابیں آپ کے لیے لائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو مسنون طریقہ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی عنایت سے اس نماز کے مسائل کے ضمن میں کئی مسائل ایسے ہیں۔ آمین کا مسئلہ ہے، میری الحمدللہ الگ سے کتاب چھپ چکی ہے۔ رفع الیدین کا مسئلہ ہے، اس کی 2 حصے ہیں، ایک حصہ کتاب کا چھپ چکا ہے جس میں رفع الیدین کرنے کے دلائل ہیں، دوسرا حصہ تیار ہے جس میں نہ کرنے والوں کی دلائل کا رد ہے، وہ بھی تقریباً تیار ہے۔ اور اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، سورہ فاتحہ کی قرأت امام کے پیچھے بھی کرنی چاہیے، چھپنے کے لیے تیار ہے۔ اور فقہ الصلاۃ یا نماز نبوی کے نام سے 2 موٹی جلدیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں، اور تیسری جلد کمپوز ہو کر تیار ہو کر آ گئی ہے۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی تو وہ بھی چھپ کر آپ کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بھائیوں کے اس عمل کو قبول فرمائے، آپ سب لوگوں کا یہاں آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، اور اسے درجات میں ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عمر بھر کا نمازی بنائے،
5 وقت کا باجماعت نمازیں پڑھنے والا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سجدہ سہو کا اچھی بات کہی ہم نے کہ اگر کبھی نماز میں بھول ہو جائے، اگر نماز میں بھول ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر میری رکعتیں 4 ہو گئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، شک ہو سکتا ہے نا، کبھی 4 یا 3 کا۔ ہماری آج کل کی نمازوں کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کے دوران حساب کر رہے ہوتے ہیں ادھر کے ادھر کے، یہ یاد ہی نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان آتا ہے نماز میں آ کے، وہ کہتا ہے وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، وہ یاد کرو، اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میری رکعت کون سی ہے۔ اور ایسی آپ کے ساتھ بھی نوبت آتی ہوگی، ہمارے ساتھ بھی آتی ہے، ہمارے اماموں کے ساتھ بھی آتی رہتی ہے، کبھی نہ کبھی موقع ملتا ہے۔ اگر کبھی 3 4 میں شک ہو جائے تو 3 سمجھ لیں، کیونکہ یہ یقینی عدد ہوگا۔ 3 یقینی عدد ہے، 3 سمجھ لیں، 1 رکعت اور شامل کر کے 4 ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے سے پہلے 2 مرتبہ سجدے کریں، 2 سجدے کریں جیسے کہ عام 2 سجدے ہوتے ہیں، اور پھر بیٹھ کر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہلاتا ہے سجدہ سہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر یا عصر کی، اور بعض روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کی جماعت کروائی، 2 رکعتیں پڑھ کر فارغ ہوئے، سلام پھیرا اور مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ مسجد کے باہر دروازے کے سامنے ایک کھجور کا تنا تھا، عموماً آپ اس پر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر رکتے، آرام کرتے، اپنے دوست احباب سے بات چیت کرتے، گپ شپ تھوڑی بہت کرتے، اور اس کے بعد جاتے۔ وہاں آپ کھڑے ہو گئے، ایک صحابی، ہر صحابی اپنے اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ آج 2 رکعتیں ظہر یا عصر کی تو 4 ہوتی ہیں، آج 2 کیوں پڑی؟ اور دل سے یہ بات نکالنے کو تیار نہیں کہ آپ چونکہ نبی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوران نماز وحی اتر گئی ہو۔ دوران نماز وحی اترتی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا۔ لگے ہاتھوں ایک مسئلہ نماز کا بھی حل ہو جائے گا کہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سختہ چھا گیا سب پر کہ پہلے یہ کہاں کی بات آ گئی ہے۔ جوتوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتے صاف پاک ہوں۔ جوتا صاف ہو، یہ تو نہیں کہ لیٹرین سے نکلیں گندے پانی سے بھیگا ہوا جوتا لے کے مسجد میں آ جائیں تو اس قالین پہ آنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن اگر جوتا صاف ہے، پاک ہے، اس میں کوئی گندگی غلاظت نہیں لگی ہوئی، کوئی نجاست نہیں ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ نے پڑھی۔ ایک دن آپ نے نماز شروع فرمائی اور جوتا پہنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا، ان میں سے بھی اکثر جوتا پہنے ہوئے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکال کر سائڈ میں رکھ دیے۔ تمام صحابہ نے دیکھا، ان سب نے بھی جوتے نکالے اور سائڈ میں رکھ دیے۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میرے صحابی سارے بھی جوتے نکال کے بیٹھے ہیں، جبکہ یہ نماز شروع کرتے وقت جوتوں سمیت تھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا تھا کہ تمہارے جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، یعنی جوتا صاف نہیں ہے، اس لیے میں نے اتارا تھا۔ تو صحابہ کو چونکہ اس قسم کے واقعات معلوم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز بھی وحی سے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا، ہو سکتا ہے آج نماز کم ہو گئی ہو۔ وہ تو اس چکر میں تھے، ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے کہ یہ تو اچھا ہوا ہے 2 رکعتیں کم ہوئی، اب نماز ذرا سماٹ ہو گئی۔ پاک و ہند کے پچھلے کچھ عرصہ پہلے کچھ الیکشن ہوئے تھے، تو آپ کے علم میں وہ ایک بات آئی ہوگی کہ الیکشن میں جو لوگ کھڑے تھے ان لوگوں سے کچھ اخبار نویس جاتے پوچھتے کہ بھائی کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی کہتا پڑھتا ہوں، کوئی کہتا کبھی پڑھتا ہوں، کوئی کہتا نہیں پڑھتا ہوں، مختلف لوگ۔ تو کسی خاتون سے انٹرویو لیا تو اس نے کہا کہ آپ نماز پڑھتی ہیں؟ تو خاتون نے بڑا عجیب سا جواب دیا، مسلمانوں کا یہ عالم ہے، کہتی ہیں کہ نہیں میں پابندی سے تو نہیں پڑھتی، البتہ اگر کوئی سمارٹ سی نماز ہو تو وہ پڑھ لیتی ہے۔ سمارٹ سی سے مراد یہ کوئی چھوٹی سی، اب چھوٹی سی عید ہوتی ہے 2 رکعتیں صرف، تو شاید وہ عید وید پڑھتی ہوگی،
تو ہماری طرح کے ہوتے تو کہتے کہ چلیں ہماری آج سے ظہر بھی سمارٹ ہوئی، یہ 2 رہ گئی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کہیں وہی نہ آ گئی ہو، کم نہ ہو گئی ہو، یا کہیں آپ بھول نہ گئے۔ یہ دونوں کامیں ہیں لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ صاف سوال کر دیا، یا آپ بھول گئے یا نماز کم؟ آپ بھولے اور اتنا بھولے تھے کہ اب بھی یاد نہیں آ رہا۔ یہ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ معمولی اشارہ ملے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ نہیں غلط، آپ بھول گئے اور بھول گئے۔ فرمایا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ اب دوسرے صحابہ میں بھی ہمت آ گئی، کہا نہیں یا رسول اللہ 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، آج آپ بھول گئے ہیں۔ اگر وہی نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ آج آپ بھول گئے۔ آپ واپس گئے، جا کے نماز شروع فرمائی، 2 رکعتیں اور پڑھی، اور صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اب انتظار تھا کہ آپ سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے سلام پھیرنے کی بجائے 2 سجدے کیے اور پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو یہ سجدہ سہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ انداز جو ہمارے یہاں پاک و ہند میں مروج ہے، ایک طرف سجدہ ایک طرف منہ پھیر کر 2 سجدے کر کے پھر باقی کا کچھ سجدہ وغیرہ پڑھ کے پھر 2، یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر نماز میں کمی ہو گئی ہے تو پہلے 2 سجدے کریں اور بعد میں سلام پھیریں، اور اگر نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی 4 اور 5 کے شک میں 1 رکعت زیادہ پڑ گئے ہیں، تو اس شکل میں پہلے سلام پھیریں اور بعد میں 2 سجدے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، لیکن یہ کہ ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے پھر کچھ پڑھ کر بیٹھ کر پھر 2 طرف سلام، تو پھر دوبارہ پڑھنے کے دوران دوبارہ نہیں آدمی بھول سکتا۔ کبھی کبھی بھول ایسی ہوتی ہے کہ اتحیات کی جگہ سورہ فاتحہ شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ کی جگہ اتحیات شروع ہو گئی، انسان بھول جاتا ہے۔ تو اگر یہ انداز اختیار کیا جائے کہ درمیان میں کہیں 2 سجدے کرنے ہیں، تو اس طرح تو ایک ہی نماز میں کئی مرتبہ آدمی بھولے گا۔ لہٰذا جو سجدہ سہو کا مسنون انداز ہے اس کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو مسنون طریقہ سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی یہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں بعض مساجد میں کہ اگر سلام پھرا اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہی کچھ وہ ہاتھ کا انداز بھی مخصوص سا ہوتا ہے، عام انداز نہیں ہوتا۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں جیسے یکدم کسی کو چوٹ لگے نا تو آدمی ہاتھ رکھ کے ایسے کرتا ہے کہ مجھے کس نے مار دیا، اس طرح بیٹھ کے وہ کچھ پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نماز کے بعد کے اذکار کا یہ انداز قطعاً میری علم میں، میرے مطالعے میں نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ بھی اور صحابہ کرام بھی اللہ اکبر کہتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ختم ہونے کا پتہ ہی تکبیر سے چلتا کہ سب لوگ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے۔ اس کا رواج یہاں بھی کہیں نہیں ہے، پاک و ہند کی اہل حدیث علماء میں یہ رواج موجود ہے، یہاں نہیں رہا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک عمل یہ، دوسرا یہ کہ 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ اور 34 اللہ اکبر، یہ بھی 100 پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اس آیت الکرسی جس کی اللہ رب العزت نے اتنی عظمت رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پنجگانہ کے بعد آیت الکرسی مسلسل پڑھتا رہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے۔ موت آئی اور اللہ اس کو جنت میں لے گیا۔ گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اپنی طرف سے محافظ مقرر کر دے گا۔ فرض نماز کے بعد یہ اذکار ہیں، آیت الکرسی پڑھیں، یہ اذکار کریں، اور معوذتین پڑھیں۔
لیکن یہ جو انداز ہے ہمارے بھائی غازی بھائی پوچھ رہے ہیں، یہ انداز اور اس میں وہ کیا پڑھتے ہوں گے، جب انداز ہی ثابت نہیں ہے تو وہ پڑھتے کیا ہوں گے، ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کوئی دے دوں اسپیکر ان کو۔ بعض میں صاحبان جو ہے نا قیام کے دوران بہت کھلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ قیام کے دوران کھڑے ہونے کے لیے اس طرح پاؤں کو ملا کے رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، پاؤں میں تھوڑی سی جگہ رکھیں، لیکن واقعی کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ ہی اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کی یہ جگہ جو ہے، یہ اگر 1 فٹ ہے، اس کے اندر جگہ 1 فٹ ہے، 1.25 فٹ ہے، 1.5 فٹ ہے، تو اتنا ہی پاؤں، اب اتنے لمبے پاؤں پسار لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اچھا بھی نہیں لگتا اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اسلام بعض لوگوں سے نماز میں کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جن میں سے بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نماز ہی باطل و فاسد ہو جاتی ہے، اور بعض کے ارتکاب سے نمازی گناہگار ہوتا ہے، یا پھر بعض مکروہ افعال ایسے ہیں جن سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ان امور سے گریز و اجتناب کریں، اور وہ بعض غلطیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ ایسے وقت کہنا جب کہ نمازی کی کمر ابھی جھکی ہوئی ہی ہو، وہ پوری طرح سیدھی نہ ہوئی ہو، اور نہ ہی ابھی نمازی مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہوا ہو۔ بعض لوگ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب وہ جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام رکوع جا چکا ہوتا ہے، اور وہ امام کے ساتھ رکوع کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ان میں سے بعض نمازی ہوا میں ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں اور ان کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ایسی تکبیر صحیح نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نماز بھی صحیح نہ ہوگی۔ واجب یہ ہے کہ تکبیر مکمل قیام کی حالت میں کہی جائے اور اس وقت کمر مکمل طور پر سیدھی کھڑی ہو۔ نمبر 2، بعض نمازی قطعاً اطمینان اختیار نہیں کرتے، بلکہ جلدی جلدی کوے کے ٹھونگے مارنے جیسی حرکت کرتے ہیں، جبکہ نماز میں عدم اطمینان نماز کو عند اللہ غیر مقبول بنا دیتا ہے، بلکہ وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس بات کا پتہ وہ حدیث دے رہی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، لوٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ نمبر 3، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ صفوں کے پیچھے اکیلے ہی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، جب کہ اس وقت وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صف کے پیچھے اکیلے نمازی کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہ ہو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے خدشہ ہو کہ کسی کا انتظار کرنے سے نماز کی جماعت نکل جائے گی، ایسے عذر کی حالت میں وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کی یہ نماز صحیح ہوگی۔ نمبر 4، بعض لوگ امام سے پہلے بعض ارکان ادا کر لیتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ آمین، جبکہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے نمازی گناہگار ہوتا ہے۔ امام کے آمین کہنے سے پہلے کسی کا آمین کہہ لینا اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، جو کہ امام کے آمین کہنے کے ساتھ ہی آمین کہتے ہیں، اس شخص کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، کئی لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس میں شرعی قرات نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ہونٹوں کو باہم سی لیتے ہیں اور زبان نہیں ہلاتے اور نہ پڑھنے والے کسی سانس جاری کرتے ہیں۔ یہ انداز قرات شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو سورہ فاتحہ کا اپنے ذہن میں
محض ایک نقشہ بنانا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں۔ نمبر 6، کچھ لوگ رکوع کی حالت میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے بلکہ وہ آدھا رکوع کرتے ہیں اور ان کی کمر رکوع اور قیام کی درمیانی حالت میں ہوتی ہے۔ نمبر 7، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے 7 اعضاء پر سجدہ نہیں کرتے۔ کئی اپنے دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیتے اور ہوا میں لٹکا دیتے ہیں، بعض ایک پاؤں کو اپنے دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے ہیں۔ نمبر 8، بعض لوگ سجدہ کی حالت میں اپنے دونوں بازو زمین پر یوں بچھا لیتے ہیں جیسے کتا اپنے دونوں بازو بچھا کر بیٹھتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کی طرح دونوں بازوؤں کو بچھا لینے سے منع فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ انہیں زمین سے اٹھا کر رکھتے اور اپنے پہلوؤں سے ہٹا کر رکھتے تھے، حتیٰ کہ پیچھے سے دیکھنے والے کے لیے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی، اور آپ اپنے بازوؤں اور پہلوؤں کو ایک دوسرے سے ہٹا کر رکھتے تھے۔ البتہ جب نمازی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر رہا ہو تو اس وقت اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے دور ہٹانے میں مبالغہ سے کام نہ لے تاکہ اپنے ساتھ والوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بننے پائے۔ ایسے میں صرف اپنے بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنے پر ہی کفایت کرے۔ نمبر 9، کئی حضرات قیام کے دوران دیوار یا کسی ستون پر اس انداز سے ٹیک لگائے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس دیوار یا ستون کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائیں۔ ایسے شخص کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ اس طرح ٹیک لگائے کھڑے شخص نے قیام نہیں کیا۔ نمبر 10، کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو سجدہ کی حالت میں ناک کو اچھی طرح زمین پر نہیں لگاتے بلکہ اسے زمین سے اٹھائے رکھتے ہیں۔ نمبر 11، بعض نمازی قرأت قرآن اور اذکار نماز پر دلی توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کا دل کہیں اور زبان کہیں اور ہوتی ہے۔ نمازیوں، اپنی نگاہوں اور دل کے ساتھ ادھر ادھر نہ جھانکو، کیونکہ نماز کی حالت میں دل کا اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جانا نماز کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ فعل نماز میں مطلوبہ خشوع و خضوع کے بھی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اس چیز کی تعلیم فرمائے جو کہ ہمارے لیے مفید ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں سکھلایا ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور ہمیں ہمارے دین کی فقاہت و سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہ، افراط و تفریط اور کوتاہیاں ہمیں بخش دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔